میں اپنے جوانوں سے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ شیعوں کا عقیدہ توحید کیا ہے، کیا مانتے ہو تم اللہ کو، کیسا مانتے ہو تم اللہ کو، تو بہت زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دعائے کو میل پکڑا دیا کریں، اسے کہا کریں ہمارا عقیدہ توحید یہی ہے، ہماری اکثر مسجدوں میں شب جمعہ دعائے کو میل پڑھی جاتی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ توحید ہے ہمارا۔ میرے مولا کی دعائے صبا ہو یا دعائے کومیل ہو یا ساری دعاؤں کا نچوڑ یہ 3 جملے ہو، یعنی کوئی اگر مجھ سے کہے نا کہ علی بن ابی طالب کے ساری دعاؤں کا نچوڑ کون سی دعا ہے، وہ سارا نچوڑ ساری دعاؤں کی طاقت کن جملوں میں علی نے ارشاد فرمائی ہے، تو وہ یہ جملے ہیں، الہی کفا بی عدہ ان اکون لک عبدا۔ دیکھا چاہوں گا عزیزان گرامی، یا اللہ علی کی عزت ہی یہ ہے کہ تو اس کا رب ہے۔ الہی کفا بی عزہ ان اکون لک عبدا، علی کی عزت ہی یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور علی کا فخر ہی یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انتا کما احب، یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی تجھے چاہتا ہے، فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، اب علی کو بھی ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ دیکھا چاہوں گا عزیزان گرامی، میرے مولا کی ساری دعاؤں کا نچوڑ یہ ہے، یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے، اور اب علی کو بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میں انتہائی دقت رکھنے والے سامعین سے سوال کر رہا ہوں، مولا علی کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ میرے مولا نے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، یہ دعا علی کی قبول ہوئی ہے۔ تو اب اگر دیکھنا ہے کہ سچا کیسے ہوتا ہے تو دیکھو علی ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ شجاع کیسا ہونا چاہیے تو دیکھو علی کیسا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے خلیفہ کیسا ہونا چاہیے دیکھو جیسا علی ہے۔ سارے کمالات کا مجموعہ علی کی ذات کے اندر اللہ نے اس لیے قرار دیا کہ علی نے کہا مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب وہ ذات مطلق، کسی نے آج تک اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ دیکھنے میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، اس لیے کہ ان آنکھوں کی کچھ شرائط ہے دیکھنے کی۔ قابل رؤیت وہ چیز ہوتی ہے جس میں 3 شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط، قابل رؤیت شے کے لیے فاصلہ ضروری ہے، جب تک کہ فاصلہ نہیں ہوگا آپ اور میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اپنے اسی ہاتھ کو ایک خاص فاصلے پر آپ رکھیں گے تو آپ سمجھیں گے، قریب کرتے چلے جائیے اسے بھی آپ نہیں سمجھ سکیں گے کیا ہے۔ فاصلہ ہونا ضروری ہے دیکھنے کے لیے، پہلی شرط فاصلہ۔ اور جو یہ کہہ رہا ہوں نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگِ گردن سے قریب ہوں، جس میں ہم میں فاصلہ ہی نہ ہو تو اسے کیسے دیکھیں گے۔ دوسری شرط دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جسے دیکھا جا رہا ہے وہ جسم رکھتا ہو، جسم نہیں ہوگا نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہوا کا جسم نہیں ہے، نہیں دیکھتے آپ، ہوا کا جسم نہیں ہے آپ نہیں دیکھتے۔ تیسری شرط، اس جسم کے اوپر رنگ ہونا چاہیے، جب تک کہ جوہر اس پر نہیں ہوگا، رنگ اس پر نہیں ہوگا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ کے یہاں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بزرگ سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ایک چیز کا اور اضافہ کرو، شرائط رؤیت کے اندر جسے دیکھا جا رہا ہے اس کا وجود نوری مغلوب ہونا چاہیے، دیکھنے والے کا غالب ہونا چاہیے۔ مثلا سورج کو نہیں دیکھ پاتے ہم، اس لیے کہ ہمارا یہ نور اس کے اوپر غالب نہیں آ رہا۔ سورج کی روشنی میں ہمیں تو نظر دیکھا جاتا ہے، مگر ہم سورج کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھ سکتے، بہت دیر دیکھ لیا تو شاید آنکھیں چلی جائیں۔ تو جو نور مطلق ہو، جس کے بنائے ہوئے علی کی پیروں کی دھول سے سورج بناؤ، اللہ قابل رؤیت نہیں ہے، اللہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا۔ اور کس
किस ने अली को नहीं देखा, किस ने नबी को नहीं देखा। एक से ज्यादा नहीं, लाखों की तादाद में देखने वाले हैं जिन्होंने अली को देखा है, और हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले अली को। अब अल्लाह का वाले मुतलक और हमें रसाई हासिल करनी है अल्लाह तक, मकसद हयात यह है किसी तरह कुर्ब इलाही हासिल हो जाए। तो ऐसी हस्तियों की जरूरत थी, तमीज ज्यादा हो गई हो तो मुझे माफ करें, ऐसी हस्तियों की जरूरत थी जिनका वहां से भी ताल्लुक हो और यहां से भी ताल्लुक हो, और वसीला कहते ही उसे हैं जिसका दो तरफ से ताल्लुक हो। एक तरफ से जुड़े हुए को वसीला नहीं कहते। अज़ीज़ान गिरामी, आपको इस इमाम बारगाह की छत पे अगर जाना पड़ जाए तो आपको जिस रास्ते को अपनाना है वो है जीना, और जीना जमीन से भी जुड़ा हुआ है और छत से भी जुड़ा हुआ है। और जब आप छत से जीने को देखेंगे तो कुछ और नजर आ रहा होगा, और जब जमीन से जीने को देख रहे होंगे तो कुछ और नजर आ रहा होगा। लिहाजा अपनी आंखों के धोखे पे नहीं जाना चाहिए, हमें खुद पूछना चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है। अहले बैत और खानदान पैगंबर और नबी और आले नबी का मकाम ही है, इनका वहां से ताल्लुक है जैसे नूरानियत कहा जाता है, यहां से ताल्लुक है जैसे बशरियत कहा जाता है। हम यहां से देखते हैं तो हमें बशर नजर आते हैं, वहां वाले देखते हैं तो नूर नजर आता है। हमें इनसे पूछना होगा कि आप क्या हैं। भाई दिक्कत फरमाए, अगर मैंने अपने ख्याल की बुनियाद पर इन्हें मानना शुरू कर दिया तो मैं कहीं बहकूंगा। वहां से देखने वाला भी बहकता है और यहां से देखने वाला भी बहकता है। मौला आप बताइए कि आप क्या हैं। नबी फरमाएंगे अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं और मुझ पे वही आती है। बस यही फर्क है, हमारी तरह बशर है।